بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب آپ باقاعدہ سیشن کا آغاز کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. انشاءاللہ آج سورۃ انفال کمپلیٹ ہو جائے گی اور سورۃ توبہ کا آغاز کیا جائے گا. انشاءاللہ آج کا لیکچر مختصراً رکھا جائے گا تاکہ لاسٹ جو سیشنز ہمارے گزرے اس سے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی لیے جا سکیں. آغاز کرتے ہیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 سے 47 تک آیات، جن میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے کہ کس طرح سے تقسیم ہوگا مال غنیمت. مارکہ بدر کی اہمیت ہے، اس مارکے میں اللہ کی نصرت کی اہمیت، دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں. یہاں پر سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے بھی ایک سوار کے لیے ہے اور 3 سوار کے لیے ہیں اور ایک پائیدہ کے لیے. اور 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں. اس کے علاوہ فلاح امہ کے کاموں پر خرچ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا ذکر فرماتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں فوجوں کو آمنے سامنے کیا، یعنی دونوں فوجیں عین وقت پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں، اور یہ سیٹنگ اللہ کی طرف سے تھی. جو قافلہ تھا اس پر تو حملہ نہیں ہو سکتا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، کیونکہ وہ بہت آگے نکل چکا تھا، اور اللہ کی چاہت یہی تھی کہ یہ جنگ ہو کر رہے. اور وہ دن حق و باطل کی جدائی کا دن تھا. حق بھی واضح ہو گیا تھا اور باطل بھی واضح ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور دین اسلام برحق ہے، اور جو کفر ہے وہ باطل ہے. اور غزوہ بدر میں دونوں فریقین بالکل پیور تھے، ادھر کافر بھی پیور تھے اپنے کفر میں اور ادھر مسلمان بھی پیور تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب
آیا جس میں ان کو یہ دکھائی دیا کہ مسلمان یہ جو کافر ہیں یہ کم تعداد میں ہیں، اور کافروں کو مسلمان کم دکھائی دیے تاکہ دونوں فریقین پیچھے نہ ہٹیں اور یہ جنگ ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نصیحتیں فرما رہا ہے اہل ایمان کو کہ جنگ سے متعلق ہدایات دے رہا ہے۔ جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ، یعنی تمہاری لڑائی ہو، تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ ثابت قدمی میدان جنگ میں اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے سے انسان ایک تو اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ نصیحتیں فرما رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ ویسے ہی تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کی جائے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہ کرنا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپس میں اختلافات نہ کرو، یعنی باہمی اختلافات سے بچو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو خاص انسٹرکشنز ہیں جنگ سے متعلق، لیکن ہماری جو عمومی زندگی ہے، جو ہماری عام زندگی ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ہم بڑا اور اہم کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ کام مل جل کر کیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور ہم بزدلی سے بچ جائیں گے۔ باہمی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے صبر و استقامت سے ہمیں چلنا چاہیے، اور کیونکہ ہر انسان کا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں صبر اور استقامت سے چلنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب قریش مکہ تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور وہ بڑے فخر و غرور کے ساتھ اور اتراتے ہوئے نکلے کہ آج تو فتح ہمیں حاصل ہوگی، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا تھا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے، اور پھر اللہ نے ان کا خاتہ بھی کیا، ان کو گھیرا، ان کے گمنڈ کو، ان کے غرور و تکبر کو کس طرح سے خاک میں ملایا۔ غزوہ بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے غرور و تکبر کو ختم کیا۔ نیکسٹ آیات ہیں 48 سے 55 تک، جن میں منافقین کا طرز عمل اور ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ اور شیطان نے مشرکین مکہ کو دھوکہ دیا، وہ بنی بکر بن کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ غزوہ بدر کے دوران اس نے کہا میں تمہارا حمایتی ہوں، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ جو بنی بکر بن کنانہ قبیلہ جو تھا، یہ قریش مکہ کا دشمن قبیلہ تھا، خلیف قبیلہ تھا، لیکن جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو خدا کا خوف ہے، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ فرشتے مسلمانوں کی نصرت کو اتر رہے ہیں آسمان سے، اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوگی۔ ادھر جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یا روگ تھا، یعنی منافق بھی اور کفار بھی، یہ نہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھو یہ بے وقوف ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا، ان کی تعداد تو دیکھو پہلے، اور بے سر و سامانی کا عالم، اور یہ کس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ سے، جو کہ ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہیں۔ تو اس ٹائم پر صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے تو ان کا جو ایمان و یقین تھا وہ کتنا مضبوط تھا، ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ کتنا مضبوط تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ حالانکہ ایسی سچویشن میں جب ہر طرف سے آپ کو اس طرح کی باتیں سنائی جا رہی ہوں کہ ہاں یہ دیکھو وہ دیکھو، تو انسان کا جو مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، لیکن صحابہ نے ثابت قدمی دکھائی اور ڈٹے رہے اور کیسے آگے بڑھ کر اس کفار مکہ جو تھے ان کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ موت کے ٹائم پہ آپ اگر انہیں دیکھیں کہ کس طرح سے فرشتے ان کے منہ پر اور ان کی پشتوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا مزہ چکھو. اور اس کے بارے میں اس آیت کی مختلف آراء ہیں کہ یہ سچویشن کفار کی اس ٹائم پر ہوگی جب فرشتے میدان حشر میں ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو عذاب کے فرشتے ہوں گے، یہ جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، وہ کہیں گے عذاب کا مزہ چکھو. یا اس چیز کی طرف اشارہ ہے یہ آیت کہ جب غزوہ بدر میں ان کے فرشتے کفار مکہ کے پور پور کو الگ کر رہے تھے اور کس طرح سے ان کے منہ پر مار رہے تھے، ان کی پشتوں پر مار رہے تھے. یہ اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ سب کچھ ہونا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. قرآن قوموں پر عذاب آیا تو ان کے منہ سے کیا چیز نکلی، ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ہم ہی ظالم تھے. حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، بس جو ایسے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال، کفار مکہ کی مثال فرعونیوں کی طرح ہے، یہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی طرح ہے. انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے. جیسے انہوں نے نہیں مانا پچھلی قوموں نے اور ان پر عذاب آ گیا، تو ان کو بھی، کفار مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کے گناہوں کے سبب. اور عذاب کی پہلی صورت ہمیں نظر آتی ہے غزوہ بدر کی صورت میں، کہ ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت عطا فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس سے پھر چھین لے. وہ اس وجہ سے چھینتا ہے کیونکہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس نعمت کو لے لیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر کتنی نعمتوں سے ان کو نوازا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مبعوث فرمائے، جبکہ کفر و شرک کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے توحید کا چراغ روشن ہو گیا، یعنی ہر طرف روشنی پھیل گئی توحید کی. لیکن انہوں نے اپنی حالت نہ بدلی اور انہوں نے ناشکری کی جو ان کو ملا ہوا تھا، تو اللہ نے ان سے چھین لیا. اس طرح سے اگر ایک انسان، عام انسان، وہ بھی اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں وہ اس سے چھین لے گا. اگین مثل حالت فرعونیوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کے لیے، انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سب ظالم تھے. اور تمام جانوں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں. نیکسٹ آیات ہیں 56 سے 64 تک آیات، جن میں مخالفین کی طرف سے عہد شکنی پر ہدایات ہیں، جنگ کے لیے بھرپور تیاری رکھنے کا حکم، دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش ہو تو کیا کیا جائے، اور اللہ کی نصرت کا سب سے بڑا مظہر ہے. سب سے پہلے یہودیوں کے بارے میں کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور جو بندوں سے متعلق عہد ہے ان سے کرتے ہیں تو اس کو بھی توڑ دیتے ہیں. مطلب یہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے، یہ ان کی عادت بن چکی ہے عہد کو توڑنا. انہوں نے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ہم مل کر مدینہ کا ڈیفینڈ کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑا. پھر اس کے علاوہ اور یہ غزوہ بدر میں انہوں نے مشرکین مکہ کی مدد کی. اس کے علاوہ غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے عہد کو توڑا اور ان کی مدد کی، مشرکین مکہ کی. تو پھر اللہ کے حکم سے تمام یہودیوں کو جو بنو قریظہ سے تھے ان کو ختم کر دیا گیا.
بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے انہیں ایسی مار مار کہ ان کے اگلے اور پچھلے بھاگ کھڑے ہوں، یعنی ان کے پچھلے بھی یاد رکھیں اگلے بھی یاد رکھیں، اور یہ عبرت کا نشان بن جائے تاکہ وہ پھر ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ بھی توڑ دو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر کسی قوم نے مسلمانوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اور وہ کانٹریکٹ پہ پورا نہیں اترے، اس کانٹریکٹ کو توڑ دیا، اس عہد کو توڑ دیا، تو بدلے میں آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ بھی عہد کو توڑ دیں اور ان کو بتا دیں کہ اب تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو ان کو بتا کر ایکشن لیا جائے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جنگ سے متعلق کہ جنگ کے لیے آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں، اپنی قوت کو بھی، طاقت کو بھی، اور اپنے ساز و سامان کو، ان سب چیزوں کو تیار رکھیں اور اللہ کے راستہ میں مال خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ لٹا کر دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار صلح کرنا چاہیں تو آپ بھی صلح کر لیں اور پھر اللہ پر توکل کریں، اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، صلح کرنے کی نیت ان کی کوئی اور تھی، ہم نے آپ کو دھوکہ دی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ کافی ہے مددگار۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا سب سے بڑا مظہر، یعنی جو مدینہ میں دو قبائل تھے اور اوس و خزرج، یہ ہر وقت لڑائی ہوتی تھی آپس میں ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، جن سے یہ بھائی بھائی بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ بھی کر دیتے تو آپ ان کے درمیان باہمی الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ نیکسٹ آیات ہیں 65 سے 75 تک، یہ لاسٹ آیات ہیں سورہ کی۔ دشمن کو میدان جنگ میں کتنی قوت اور کتنی طاقت جو ہے وہ ہونی لازم ہے، کافروں کو قیدی بنانے کے آداب، قیدیوں سے حسن سلوک کرنا، ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں ہدایات اور سچے مومنین کی پہچان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے خبر لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، مسلمانوں پر ہلکا بوجھ کر دیا، ہلکا کر دیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم ناتوانی میں ہو ابھی، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ پہلے تو تھا کہ 20 200 پر ہوں گے، تو اب 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنگ کے دوران، کیونکہ یہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، تو مسلمان نہ تعداد میں تھے، نہ تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، وہ طاقت نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اگر جنگ جو ہے یہ قیدی جو ہیں ان کو قید نہ کیا جائے بلکہ ان خون ریزی کی جائے، ان کی طاقت اور ان کی قوت کو کچلا جائے، ختم کیا جائے، لیکن ابھی تک تو مسلمان طاقت نہیں بنے تھے، اور سورۃ محمد جو ہے اس میں یہ حکم آ چکا تھا جو کہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی کہ ان کو کچلا جائے، ان کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، یعنی یہ سیٹنگ اللہ نے پہلے کی ہوئی تھی اور اللہ نے لکھا ہوا تھا ان کا قید ہونا، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، ورنہ تمہیں سزا ملتی۔ سورۃ محمد میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ان کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ خون ریزی کی جائے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔
تو جب کافروں سے تمہاری مٹبیر ہو تو گردوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر تا وقت کے لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، لڑائی ختم نہ ہو جائے، ان کو ختم نہ کر دیا جائے، اس وقت تک فدیہ نہیں لینا اور قیدی نہیں بنانے، یہی حکم ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ فدیے کی رقم حلال ہے تمہارے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بڑا غفور و رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کہہ دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی بلائی ہوئی تو اللہ تمہیں بہتر چیز عطا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی دیکھی، یعنی تمہارے دل کو پاک دیکھا، صاف دیکھا، تمہارے دل کے اندر ایمان کی طلب ہے، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، تو وہ تمہیں مسلمان کر دے گا، اور جو فدیہ تم سے لیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بدری قیدیوں میں سے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے خوب نوازا۔ اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی بظاہر یہ قیدی اگر مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، یہ تو پہلے ہی کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور ان کو کیا حاصل ہوا، یہ گرفتار ہو گئے، اور اب پھر کفر و شرک پر قائم رہیں گے تو پھر مزید ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی تو وہ تمہارے رفیق نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، یعنی کفار کے علاقے میں رہ رہے مسلمان تو وہ مدد آپ سے لینا چاہتے ہیں، وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پر ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ لیکن اگر آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے کسی قوم کے ساتھ اور مسلمان وہاں رہ رہے ہیں کسی کافر قوم کے، تو پھر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ وہ تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جب وہ مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں تو وہ متحد ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان متحد نہیں ہوتے۔ مسلمان جب لڑائی کرتے ہیں بلکہ الٹا جو مسلمان ہیں وہ کافروں سے مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی اور ہم نے اس طرح سے آپس میں متحد نہ ہوئے تو پھر ملک میں فتنہ ہوگا، زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہ لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے، عزت کی روزی ہے۔ یہ لاسٹ آیت ہے اس سورہ کی۔ جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم بھی میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، پہلے والے بھی اور بعد میں جو مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں۔ اور رشتے ناتے والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو معاہد کا جو انہوں نے کیا کہ آپس میں جو انصار اور مہاجرین تھے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، تو حتیٰ کہ جو وراثت میں بھی وہ حصہ دار تھے ایک دوسرے کے، لیکن بعد میں وہ پھر اس کو چیز کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ جو پوری صورت تھی یہ جہاد و قتال کے بارے میں تھی، یہ بہت جامع صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے ایک فتح یاب قوم سے، ایک فتح یاب فوج سے۔ تو اس صورت کا ٹائٹل جہاد و قتال تھا، اور اس میں اسی سے متعلق ہم نے چیزیں دیکھی۔ تو جو خواتین ہیں ان پر تو جہاد و قتال فرض نہیں ہے، یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک اینگل سے عورتوں پر بھی فرض ہے جہاد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا جہاد حج ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کا جہاد خاوند کی اطاعت و فرمان برداری اور ان کی سپورٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، غیر موجودگی میں بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ہمیں ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ وہ مرد حضرات جاتے ہیں اللہ کے راستے میں باہر، اس طرح ہمیں ثواب ملے گا اگر ہماری نیت صاف ہوگی، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو قرآن میں سورہ نساء کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی ذمہ داری جو نان نفقہ کی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو نیک عورتیں ان کی صفات بھی بتا دی کہ وہ فرمان بردار ہیں شوہروں کی، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی جان مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، اولاد کی تربیت کرنے والی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم اگر دیکھا جائے تو روزمرہ کی روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم، اگر ہمارے دین کے ساتھ ہمارا بندہ ہمارا خاوند لگا ہوا ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے دین کے کام کر رہا ہے، تو پیچھے سے ہم یہ سب کر رہے ہیں تو ہمیں پورے کا پورا اجر مل رہا ہے گھر بیٹھے بیٹھائے، ہماری نیت اگر صاف ہے۔ تو ایک حدیث ہے جس میں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا گھر بیٹھنا، یعنی عورت جو گھر بیٹھے گی اور ایک کام کرے گی اور تو وہ مجاہدین کے اجر و ثواب کو پا لے گی، مجاہدین تک پہنچ جائے گی۔ تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی ثواب ملے گا گھر بیٹھے بٹھائے کہ ہم جہاد میں اللہ کے راستہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ سورت سورۃ توبہ ہے، اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں پس منظر۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی سورۃ انفال وہ بھی مکی تھی، اور دونوں کا ٹائٹل ایک ہی ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ آغاز سے 5ویں رکوع تک آیات ذوالقعدہ 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا دیا گیا، بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں تو علی کو پھر بھیجا گیا تاکہ وہ مجمع عام میں اسے پڑھ کر سنائیں حج کے موقع پر، پھر یہ آیات پڑھ کر سنائیں علی نے، جس میں مشرکین مکہ کے ساتھ اعلان برات تھا، اظہار بیزاری تھا، اتنے عرصہ کے لیے وہ مکہ نہیں آ سکتے، وہ طواف نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ اب اس کے بعد مسجد حرام کی طرف نہ آنے پائیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ صورت بعد کی ہے، پر مضمون کی مناسبت سے پہلے رکھ دی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں 1 سے لے کر 5 تک آیات، ان میں یہ جو پہلا پوائنٹ ہے، ان میں جو سچویشن پیدا ہوئی تھی جب حضرت علی نے مجمع عام سے خطاب کیا تھا حج کے موقع پر، بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اس وقت مشرکین مکہ کے، تو اس میں اس کے بعد جو سچویشن بنی تھی تو اس بارے میں وہ آیات ہے یہ 1 سے لے کر 5 تک، پھر 6 سے 9 رکوع تک آیات رجب 9 ہجری میں نازل ہوئیں جب آپ سسم غزہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس پر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں ابھارا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان کی وجہ سے سستی دکھا رہے تھے، تنبیہ کی گئی ہے۔ 10ویں رکوع سے آخر تک آیات غزہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں، اس میں منافقین کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے جو اس مارکے میں بغیر کسی عذر کے نہیں گئے تھے، اور ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان ہے جو ضعف ایمان کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے پر غلطی کا ان کو شدت سے احساس تھا۔ پھر پس منظر اس کا دیکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دین کو پھیلایا اور دیگر اقدامات کیے، اس کا حاصل یہ تھا کہ 2 سال میں ہی دار اسلام کا اثر اتنا پھیل گیا کہ اس کی طاقت اتنی مستحکم ہو گئی کہ قریش کے لیے اس کو روکنا ناممکن ہو گیا۔ اتنی صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمانوں کی طاقت، قوت اور تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اب مشرکین مکہ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے تھے۔
اسی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر قریش نے خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مکہ پر رمضان 8 ہجری میں حملہ کر دیا اور اس سے مکہ فتح ہو گیا۔ جاہلیت کے آخری مزاحمت حنین کے میدان کی، جب حوازن، ثقیف، نظر، جشم اور دوسرے قبائل کے ساتھ مارکہ آرائی ہوئی، لیکن ان کو بھی شکست ہوئی۔ آخرکار پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ غزوہ تبوک جو تھی یہ آخری جنگ، تو اس کے بعد، اس سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد بھی لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے بعد تو بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ارد گرد کے جو علاقے تھے ان کے سردار آئے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر عرب کا بیشتر حصہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اس کے بعد شام کی سرحد پر رومی سلطنت کے تابع عرب قبائل کی جاہلیت کے خلاف رومی سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے گئے اور وہ مقابلے پر نہ آئے تو اسلام کا سکہ ہر طرف بیٹھ گیا، اور واپس آتے ہی جو عرب قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اس کا نقشہ سونسر میں اللہ نے کھینچا ہے۔ رومی سلطنت کے خلاف ٹکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ نہ آیا تو پھر اس سے مسلمانوں کی ہیبت اور قوت، اس کا سکہ اور اسلام کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ عرب کے شمال میں رومی سلطنت کی حدود کے ساتھ عرب قبائل کو دعوت دینے کے لیے وفد بھیجا۔ یہ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے یزاد اطلاع کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور صرف رئیس وفد کعب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرحبیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا، مگر اس نے آپ کے ایلچی خارس بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست کیسر ان کے احکام کے تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی۔ یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرحبیل بن عمرو 1 لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے۔ خود کیسر روم مس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کی قیادت میں 1 لاکھ کی مزید فوج روانہ کی، لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3000 سرپروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرحبیل کی 1 لاکھ فوج سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکر کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام مشرک کو سے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اور 33 کے اس مقابلہ میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فروہ بن عمرو الجذامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ یہ 2 پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دوسرے ہی سال کیسر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دی، اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کے باوجود سلطنت روما سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو مشرکین جو کہ فی الحال دم گئے تھے، پھر ان کو موقع مل جاتا کہ مسلمانوں کو کی پسپائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ اب ان کے لیے آخری امید کیسر ہی تھا۔ مسلمانوں میں بھی ابو عامر راہب جو کہ عیسائی تھا کی قیادت میں ایک گروہ کیسر روم کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بھی اپنی چال چلتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کیسر جو ایران کو شکست دینے کے لیے طاقت کے نشے میں سرچور تھا، مسلمانوں کا قلع کما کر دیتا۔ بہت سپر پاور اس وقت کی تھی یہ کیسر، اس لیے یا تو آر یا پار والا معاملہ تھا۔ اس کے برعکس اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو پھر پوری دنیا پر ان کی دھاک بیٹھ جاتی، اور کسی کے دل میں
اس نئی حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ چنانچہ صحابہ نے بڑی مالی اور جانی قربانیاں دیں، یعنی غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے اپنے مال کو بھی پیش کیا، اپنی جان کو بھی پیش کیا۔ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے بڑی رقمیں دیں، عمر اپنی آدھی جمع پونجی لے آئے اور ابو بکر پوری جمع پونجی لے آئے۔ غریب صحابہ نے بھی خوب کمایا اور لا کر حاضر کر دیا، صحابیات نے بھی اپنے زیور دیے، اور یہ موقع ایمان اور نفاق کی کسوٹی بن گیا تھا۔ پھر تقریباً 3000 فوج کے ساتھ آپ سے نکلے، اور حالات یہ تھے کہ ان میں 10,000 سوار تھے، بہت کم تعداد میں اونٹ جس پر بڑے بڑے صحابہ سواری کر رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، پانی کی قلت تھی، لیکن مقابلے کے لیے کیسر نہ آیا۔ آپ سب نے 20 روز وہاں قیام کیا اور شام کی سرحد پر قبائل جو تھے ان کو ماتحت بنا لیا، اور اس طرح مشرکین اور منافقین کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا لمبا تھا پس منظر، کچھ پس منظر رہتا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے، اور سورۃ توبہ کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ کے کوشچنس لے لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم، پرانے سیشن سے متعلق اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ بھی لیے جا سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر طیبہ آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا۔ اب آپ لوگ اپنے سوالات بے شک زوم کی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور میں نے واٹس ایپ کا گروپ بھی کھول دیا ہے تو آپ اس میں بھی اپنی سوالات بھیج سکتی ہیں۔ جیسا کہ معلمہ نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے کے کچھ سوالات تھے وہ بھی رہ گئے تھے، تو ان کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بہن ٹائپ کر رہی ہوں، ہم تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بس 20 منٹس ہیں، آپ کا کوئی بھی سوال پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کریں، پوچھنے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے علم میں بھی۔
سیکھنے سکھانے کو ملے گا. بے شک. طیبہ بھی اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں یا جو پس منظر کو ایڈ کرنا چاہیں، کیا آپ کرنا چاہیں گی یا ہم کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں؟ یا آپ جو کہ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ پس منظر کا کچھ ہم بعد میں کر لیں گے، اس کو کور کر لیں؟ جی پس منظر ظاہر ہے وہ پھر نیکسٹ سیشن سے متعلق ہوگا نا. ابھی تو یہاں تک ہی اچھا تھی سلائڈس، ٹھیک ہے، آج کی ٹھیک ہے. سلائڈس. وہ ہاں نیکسٹ جی سلائڈ وہ کور ہوگا کیونکہ وہ سلائڈس ابھی میرے پاس نہیں ہے اویلیبل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو پھر سپوز ہم اس سیشن کو اس کے اختتام پر لاتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل. اوکے، جزاک اللہ خیر. آپ سیشن اینڈ فرما سکتے ہیں طیبہ بھی. میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بے شک وہ زوم کو بھی اینڈ کر سکتی ہیں اور دعا دے دیجیے. جزاک اللہ.